اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جو اس مسئلے میں اختلاف کرے گا وہ پیر ہونے کی پہلی شرط سے ہو گیا باہر. اب کوئی لاکھ کہتا رہے میرا پیر ہے، یہ پیری مریدی ہے ہی نہیں، اس کا جو مرضی نام دے دو، بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہ ہو اس سے اگر بیعت کرو گے تو بیعت ہوگی ہی نہیں. اور اگر پہلے سنی تھا بعد میں گمراہ ہو گیا، پہلے سنت کے طریق کو چھوڑ دیا، تو وہ بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. اس میں کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میری بیعت فلاں سے ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹ گئی کڑک کر کے، ٹھیک ہے جی، وہ ختم معاملہ. تو پہلے کوئی شیر اسلام تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، جو بھی تھا، جب راستہ چھوڑا تو سب گیا. تو سب سے پہلی شرط تھی کیا ہے؟ دوسرا عالم ہو، کیونکہ اس بیت میں بھی پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے، یہیں سے تو اگلا سلسلہ جانا ہے. تو یہ ابتدا چیز ضروری ہے، کیونکہ جو عالم نہیں ہوگا، اور عالم کی تعریف ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے کی تھی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں افادے کے لیے. عالم وہ شخص کہلائے گا جس میں تین باتیں پائی جائیں. نمبر ایک، عقائد اہل سنت کو دلائل سے جانتا ہو. نمبر دو، اپنے موجودہ ضرورت کے مسائل کا اس سے استحضار ہو، اس کو یاد ہو، اس کے علم میں ہو. اور تیسری چیز کہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل، معاملات حل کرنے کا اس میں ملکہ ہو، کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہو. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ہے عالم. عقیدہ دلیل کے ساتھ، کیونکہ جو گمراہ ہے وہ تو پہلے نکل گیا، تو اب عقیدہ جانتا ہے لیکن دلیل نہیں جانتا، تو آج گمراہ نہیں ہے کل کو ہو جائے گا. شیطان وسوسہ ڈالے گا، پھنس جائے گا. کوئی دوسرا بد مذہب آ کر اس کو کرے گا، پھنس جائے گا. اسی طرح شریعت پر عمل، کیونکہ آگے فاسق مولد نہ ہو کی بات آ رہی ہے، تو فاسق ہونے کے بعد تو تب ہے جب اسے علم ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، عبادات کیسے ٹھیک ہوتی ہیں، معاملات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہاں سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ نماز کے مسائل جانتا ہے، روزے کے مسائل جانتا ہے تو جناب وہ عالم ہو گیا. ضرورت کے مسائل کا ہے میں نے. تو خرید و فروخت کے مسائل سب سے پہلی ضرورت آتی ہے انسان کی. کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زندگی میں خرید و فروخت نہیں کی کبھی؟ یہ تو انسان کی ابتدائی ضروریات میں آ جاتا ہے. جیسے ہی بڑا ہوگا خرید و فروخت، کبھی اب گھر کے لیے چیزیں لائے گا، کبھی اپنے لیے لائے گا، کچھ نہ کچھ تو خریدے گا. سارا ہی تو مرید تحفے میں لا کے نہیں دے دیں گے. ہے جی مجھے تو گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، پانی مانگتا ہوں تو دودھ مل جاتا ہے. تو آج کل لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا. تو بھیا کبھی تو خریداریاں کی ہوں گی، یا بالکل کچھ نہیں کرتے، سبھی کچھ مریض لا کے دے دیتے ہیں. تو چلو تحفہ قبول کرنے کے بھی احکام تو ہیں، ہبا کے بھی تو احکام ہیں. تو مریض جو لا کے دے گا ہبا ہی کرے گا نا. تو بیع و شراء کے مسائل، اجارے کے مسائل، شادی تو کر رکھی ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نان و نفقے کے مسائل، یہ سارے مسائل اس کو آتے ہوں. صرف یہ کہ نماز کے مسائل حضرت بڑے اچھے بیان کرتے ہیں اور روزوں کے بڑے اچھے بیان کرتے ہیں، یہ کافی
یہ تو عبادات ایک جز ہے. احکام اللہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو صرف عبادات کو نہیں پڑھتے، معاملات ہیں، عقوبات ہیں، یہ سب ہے نا اس کے اندر. تو احکام اللہ کی معرفت درکار ہے، حقوق اللہ کی معرفت صرف کافی نہیں ہے. تو اب آپ اس پیمانے پہ اگر موجودہ پیروں کو پرکھیں گے، یہ جو میں نے عالم کی تعریف کی جو صحیح العقیدہ بھی ہوں، تو اس چھنی میں سے بھی بہت سارے چھن کے وہیں رک جائیں گے، چھنی میں پھنس گئے. اب آپ خود غور کرتے رہیں، میں کسی شخصیت پہ بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس عالم کی تعریف پہ کون پورا اتر رہا ہے، کون نہیں اتر رہا. اب آج کیا ہے جی، حضرت کے دیکھو حضرت کا فیض اتنا ہے ماشاءاللہ، ہزاروں عالم بنا دیا انہوں نے. اور بھائی ہزاروں عالم بنانا شرط نہیں ہے، اس کا خود عالم ہونا شرط ہے. تو ایک جاہل آدمی ہے، اس نے مدرسہ کھول لیا، اس کے مدرسے میں لوگ آ کر ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ، فیض پا رہے ہیں. تو اس سے وہ خود شخص تو عالم کہیں ہو گیا. ہاں اس کو ثواب ملے گا ان کاموں کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. جو دینی خدمات اس نے کی ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں. تو موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے پر کتنے علماء بن گئے، سوال یہ ہے کہ یہ خود عالم ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ خلط مبحث ہوتی ہے، بات کچھ ہو رہی ہے، گھما کر کہیں اور لے جائیں گے. حضرت کی اتنی خدمات ہیں، بھائی خدمات کا انکار کون کر رہا ہے؟ سوال ہو ہی نہیں رہا کہ حضرت کی خدمات، پیر بننے کے لیے اتنی خدمات ہونا ضروری ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ عالم کی شرط پہ پورا حضرت اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. جتنے بھی حضرت ہیں سب کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اترتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں اترتے تو استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. دوسری شرط عالم. تیسری شرط کہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ فسق و فجور نہ کرتا ہو. اور چوتھی شرط کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، اس کو کسی نے خلافت دی ہو، ان کو اس نے خلافت دی ہو، اس کو ان کی خلافت دی. اچھا اس میں یہ بھی سلسلہ ہے کہ بعض اوقات پیر صاحب سے کفریہ کلمہ نکل گیا، کسی نے توجہ دلائی، توبہ کی، تجدید بیعت کی، تو اب وہ پچھلے سلسلے کو چلا رہے ہیں. حالانکہ جب بیچ میں کلمہ کفر بکا تو وہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا. اب پیچھے والے جتنے مریدین تھے وہ سب کی بیعتیں تو ٹوٹ گئیں. جو پیچھے خلافت ملی تھی وہ خلافت بھی باطل ہو گئی. جیسے معاذ اللہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے، بعض کا ہے نا مرتد ہو گئے تھے، تو ان کی صحابیت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. ان کو صحابیت میں نہیں گنتے. ہاں اسلام لانے کے بعد دوبارہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تو پھر ان کو صحابیت دوبارہ ملی، وہ پچھلی والی نہیں رہی. ایسے ہی ہے نا. قیس بن اشعث غالباً ہے تو وہ تابعی میں گنے جاتے ہیں. ان کا یہی معاملہ تھا، پہلے صحابی تھے، پھر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے صدیق اکبر کے دور میں. تو صحابیت میں نہیں لیتے ان کو. تو جو پیر صاحب نے خلافت دی تھی، جب وہ کلمہ کفر بکا وہ خلافت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. اب اسی صحابی کا خلافت پہ ہی مریدی چل رہی ہے جی، کہ دکان کھلی ہوئی ہے حضرت کی. تو یہ دھوکہ ہے. وہ خلافت جا چکی ہے. اب نئی خلافت، تو پھر اس نئی خلافت کی بنیاد پر بیعتیں کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ فلاں کی خلافت ہے. وہ پچھلی والی خلافت ہی، کیونکہ نام پیچھے بڑا ہوتا ہے تو اسی بڑے نام کو چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ فلاں حضرت کے یہ تو خلیفہ ہیں، حالانکہ وہ فلاں حضرت کے خلیفہ اب
نہیں رہے. تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے. تو یہ 4 شرطیں جس میں ہوں وہ شخص بیعت برکت لے سکتا ہے، بیعت اتصال لے سکتا ہے، کہ سلسلے میں جڑا سکتا ہے بس. باقی اگر بیعت سلوک چاہیے تو اس میں 4 شرطیں ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ 5ویں شرط ہے کہ خود وہ سلوک کی منزل اپنے شیخ کے ہاتھ پر طے کر چکا ہو. جو خود ابھی سلوک کے راستے میں ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور جو سلوک پہ چلا ہی نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، اس کی جلد ہے 21. اس میں پورا تفصیلی فتویٰ اعلی حضرت کا اس پہ موجود ہے. اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلی حضرت نے پورا تفصیل سے یہ فتویٰ جو ہے صفحہ نمبر 480 سے شروع کیا. نہیں، 480 سے باب شروع ہو رہا ہے. فتاوی افریقہ میں اصل یہ بحث تھی جو چھوٹا سا ایک کتاب ہے. 496 سے سوال شروع ہوا ہے اور یہ پھر آگے جا رہا ہے 520 تک. یہ 25 صفحے آپ پڑھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ سب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. تو اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں شیخ ایصال کے شرائط مذکورہ کے ساتھ، یعنی یہ 4 شرطیں وہ تو ہونی ہیں، مفاسد نفس انفس کے فسادات و مقاعد شیطان یعنی شیطان کی مکاریاں و مسائد ہوا یعنی خواہشات کا شکار سے آگاہ ہو، دوسرے کی تربیت جانتا ہو، اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بتائے، جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں اسے حل فرمائے، نہ محض سالک ہو نہ نرا مجذوب. عوارض شریف میں فرمائے دونوں قابل پیری نہیں. جو مجذوب ہوتے ہیں اب اگرچہ ولایت کے درجے پر ہیں لیکن وہ سلوک کے راستے پر چلا نہیں سکتے، ان کو تربیت نہیں آتی. اور جو صرف سالک ہے وہ بھی بیعت نہیں کر سکتا. اقول اعلی حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اول خود ہنوز راہ میں ہے، وہ خود ابھی راستے میں ہے، اور دوسرا طریق تربیت سے غافل. بلکہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب، اور اول اولا ہے. یہ کیا 2 لفظ استعمال کیے، سالک مجذوب، مجذوب سالک. مجذوب یہ وہاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ولایت مل گئی. تو ایک وہ ہے جو سلوک چل کر پھر ولایت اس کو ملتی ہے، یعنی پہلے کسب کرتا ہے وہ اور پھر اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو پہلے ولایت ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلوک کے راستے چلا دیتا ہے. جو مادرزاد ولی کی بات کی ہم نے، ٹھیک ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں پہلا والا یعنی مجذوب سالک، ولایت پہلے سلوک بعد میں، تو سلوک تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے. کہا یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی چن لیا ہے، اور یہ مرید ہے، یہ اللہ کی طلب کرتا ہے. تو مراد افضل ہے مرید سے. ٹھیک ہے. تو آج جو جتنی بھی بیعتیں ہیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسے پیر ہوں
جو یہ بیت سلوک کرواتے ہوں. بیت برکت ہے وہ بھی وہ کہ جو ان 4 شرائط پر پورا اترتے ہوں. یہ تو بہت کٹھن شرط ہے. اچھا، ہر شخص اپنے پیر کو غوث قطب سے نیچے ہی نہیں لاتا. وہ کچھ ہو نہ ہو لیکن غوث قطب بن جاتا ہے پہلے، بھلے سلوک کا ایک سبق بھی نہ پڑھا اس نے، کیونکہ پہلے عالم بھی نہیں ہوتے وہ، اکثر تو پہلی شرط سے اڑ جاتے ہیں، لیکن بن جاتے ہیں ڈائریکٹ غوث ہیں وہ. اچھا، اب جو یہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، تو یہ معاملہ ہے بیت سلوک کے لیے. جو یہ عوامی ہے اس کے لیے اعلی حضرت نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، یہ گمراہ بے دینوں کے لیے ہے. کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے. قرآن سنت اس کے پیر ہیں، علماء اس کے پیر ہیں. کوئی سنی بے پیرا نہیں ہوتا. ہاں، سلوک کی راہ چلنی ہے اس کے لیے باقاعدہ کسی کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات، یہ جو پیروں کے احکام بیان ہوتے ہیں، ان کے آداب بیان ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ سارے آداب استاد کے ہیں. جتنی کتابوں میں ملیں گے آپ کو یہ استاد کے آداب کے عنوان سے ملیں گے کہ استاد کی آواز پر آواز بلند نہ کرے، اس کے آگے نہ چلے، اپنا مال خرچ کرنے میں اس پہ بخل نہ کرے، اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یوں نہ کرے، وہ نہ کرے. یہ سارے جتنے بھی آداب آتے ہیں نا، در حقیقت یہ استاد کے آداب ہیں. اور پیر کو یہ آداب اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک استاد ہے، طریقت کا استاد ہے. اور یہ سارے آداب وہی اسی پیر کے ہیں کہ جو سلوک کے لیے بیعت کرتا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ جی پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدستے زندہ، اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، یہ نہ کرے، تو یہ ساری باتیں بھی اسی بیعت سلوک کے بارے میں ہیں. کیونکہ جب سلوک کے راستے پہ چلنا ہے تو استاد کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرے گا تو گمراہی کے راستے میں پھنس جائے گا. استاد کو معلوم ہے کس راستے سے جانے، کیا کرنا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، کون سا ذکر نہیں کرنا. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے جو سلوک کی منزلوں کے ہوتے ہیں تو ان کو کہا بھائی فلاں ذکر تم نے بس یہی پڑھنا ہے، تو اپنی مرضی سے ذکر نہ کرے. بھلے دوسرا مرید دوسرا ذکر کر رہا ہے، دوسرا تیسرا کر رہا ہے، تو ان کے چکروں میں نہ پڑو، دیکھو تمہارا پیر کیا کہتا ہے تم کو. تو یہ اس کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی ہیں یہ بھی بیعت سلوک کے لیے ہیں. اب آج ہوتا کیا ہے کہ بیعت کرا رہے ہیں بیعت برکت، اور مریدوں سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بیعت سلوک کے آداب. بھائی جیسی مبی ہوگی سمن ویسے ہی ہوگا نا. اب بیعت تو آپ بیعت برکت لے رہے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے تو برکت ایک نسبت مل رہی ہے. اور ہو جی پیر، اب میں آپ کا پیر ہوں تو اب آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا. خود نہیں بتاتے تو حضرت کے خاص چیلے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ تربیتیں ہو رہی ہیں مریدوں کی بٹھا کر، ہو جی سب سے پہلے یہ ادب پہلی چیز ہے. تو صحیح ہے، ادب پہلی چیز ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن بھائی وہ جس چیز کا جیسا ادب ہے وہی ہوگا نا. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق حیثیت دی جائے گی. تو جب بیعت برکت ہے تو بیعت برکت کی بات ہوگی، بیعت سلوک ہے تو بیعت سلوک کی بات ہوگی. بیعت سلوک کی نہیں ہے لیکن احکام سارے وہ بیعت سلوک والے چاہیے. تو سمن وہ چاہیے اور مبی یہ والی دیں گے. پیتل پیتل ہے، سونا سونا ہے.
सोने की अपनी कीमत है, पीतल की अपनी कीमत है। तो पीतल दोगे और पैसे सोने के मांगोगे तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। लेकिन आज क्योंकि हमारे मुरीदीन को कुछ पता ही नहीं है, आज बैत करवाते वक्त कोई समझाता है भाई बैत सलूक क्या होती है, बैत बरकत क्या होती है, मैं कौन सी बैत ले रहा हूं, ना मुरीद को कुछ पता, ना पीरों, अक्सर पीरों को भी कुछ नहीं पता, वो बैते ले रहे हैं बस। तो भाई समझ तो लो पहले पीरी मुरीदी है क्या। तो ये जो अकवाल है कि पीर के हाथ में ऐसे हो जाओ जैसे जिंदा बदस्ते मुर्दा, मुर्दा बदस्ते जिंदा, गस्साल के हाथ में जैसे मुर्दा होता है वो उसको लिटाता है, लेट जाता है, इस करवट पे बिठाता है, बैठ जाता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो ये सारी बातें किसके बारे में है, बैते सुलूक के बारे में। अच्छा, और ये जो कहते हैं ना पीर का फैज, ये क्या चीज है। तो ये जो सुलूक के रास्ते में जो उस पर मंजिलें आसान होती हैं, जो उस पर राहें खुलती हैं, ये असल पीर का फैज है। जो उसको विसाल नसीब होता है, वसल नसीब होता है, ये पीर का फैज है कि पीर के वास्ते से वो अल्लाह तक पहुंचता है। तो पीर अल्लाह तक पहुंचाने के लिए होता है, वसीला होता है। आज बहुत से पीर वो हैं जो अपनी ही जात के गिर्द घुमा रहे हैं, खुद ही खाना काबा बने हुए और अपने गिर्द तवाफ करवा रहे हैं। तो पीर मकसूद नहीं है, पीर वसीला है। तो जिन लोगों ने पीर को ही मकसूद बना लिया वो राह मुस्तकीम से हट गए, जब मंजिल ही उनकी अलग है। वो कुछ हमारे नादान सियासी लोग थे ना, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ना मंजिल मिली ना रहनुमा मिला। आज कराची में देखो उनका हाल क्या है, यही नारा मारते थे ना, मंजिल नहीं, और बड़े फख्र करते थे। नादानों, रहनुमा मंजिल के लिए लिया जाता है, रहनुमा खुद कोई मकसूद नहीं होता। तो जो रहनुमा को मकसूद बना लेता है वो खड्डे में ही जाके गिरता है, जैसा आज पूरी जमात वो गिरी हुई है, क्योंकि रहनुमा उड़ गया। अब कह रहे हक्का बक्का इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या करें। तो मंजिल पे नजर होनी चाहिए। पीर, और जो पीर अपने गिर्द घुमा रहा है, अपने ही चक्कर लगवा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये शख्स पीर है ही नहीं। जो मंजिल को भटका रहा है, जो रास्ते पे लेके नहीं चल रहा, ये उस बैल की तरह के वो कुएं के गिर्द चक्कर मार रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत लंबा सफर तय कर चुका हूं। वो जो होता ना, कुएं पहले होते थे उसमें ढोल लगे होते थे, तो एक चरखा था और उसके साथ एक बैल लगा देते हैं जो यूं गोल गोल घूमता रहता है, और वो उससे वो चरखा चलता है, पानी निकलता रहता है। अच्छा, उसकी आंखों पे ना वो पट्टी बांध के रखते हैं बैल के, जिससे उसको नजर ये नहीं आता कि क्या कर रहा हूं मैं, गोल गोल घूम रहा हूं या लंबा चल रहा हूं। वो समझता है मैं चले चले जा रहा हूं। बहुत सफर तय कर लिया, दिन भर थक गया बेचारा चल चल के। तो यही हाल इन मुरीदों का होता है, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। 20-20 साल बैठ के गुजर गए, 30-30 साल, और सुलूक के नाम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या समझ रहे हैं फैज क्या आजकल हमारे यहां? अच्छी नौकरी मिल जाए तो बड़ा फैज आ गया, अच्छी छोकरी मिल जाए तो बड़ा फैज आ गया, औलाद नहीं हो रही थी औलाद मिल गई फैज आ गया, बीमारी दूर हो गई फैज आ गया। भाई ये दुनिया के मामलात हैं, पीर क्या इन मकासद के लिए बनाया है? पीरी मुरीदी के आकाम में ये कहां है कि पीर साहब जो है ना तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, छोकरी दिलाएंगे, तुम्हारी जो है ना बीमारियां दूर करेंगे, दम दू छू 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 करेंगे तुम पर। ये तो अमलियात है। इन अमलियात के लिए
تو بعض اوقات مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہوتی. ہندو عامل بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ان کے کرنے سے کام بھی ہو رہا ہے. تو اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سلوک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں. پیری مریدی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ عامل ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ کچھ جنات ہوتے ہیں، کچھ موکلات ہوتے ہیں، وہ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پیر بنایا جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، بس سلوک کی بات کر رہا ہوں. اور باقی جو ہے وہ صرف نسبت قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی کے تحت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی 4 شرطیں دیکھی جاتی ہیں. اچھا، اب ایک سوال اور ہے کہ جناب کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ کا پیر ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سے بیعت نہیں کر سکتے. اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے سے طالب ہو سکتے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا نا جی، جو دوسروں کے پیر ہیں وہ طالب ہو جائیں فلاں حضرت سے. تو میرے بھائی یہ طالب والا معاملہ بھی بیعت سلوک کا ہے، کہ اگر آپ نے سلوک کے لیے ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کا سلوک ابھی طے نہیں ہوا، آپ راستے میں ہیں، تو اکیلے تو خود چل نہیں سکتے. اب پیر صاحب کا ہو گیا وصال، تو براہ راست اب ان سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ تو نہ رہا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کا مطلب طالب ہونا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس سے جو آپ کو اب فیض ملے گا، یعنی جو سلوک کی راہیں آپ طے کریں گے، جو آپ کے لیے سلوک میں آسانیاں آئیں گی، یہ اپنے اسی پیر کا فیض جانیں. خلطے میں بھس بات ہو رہی ہے بیعت سلوک کی، اس کو لاگو کس پہ کرتے ہیں؟ بیعت برکت پہ. حالانکہ بیعت برکت میں تو سلوک کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اچھوں کی نقل بھی اچھی تھی. تو اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وجہ یہ ہوگی کہ جب ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں 2 استادوں سے اگر ایک کتاب پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو ایسے ہی سلوک کا راستہ ہے کہ جب 2 کے بتائے سے آپ چلیں گے تو ایک کا اپنا انداز ہوگا، دوسرے کا اپنا انداز ہوگا، اس کی اپنی سمجھ ہوگی، اس کی اپنی سمجھ ہوگی. تو ایسے کہ راستے میں جب آپ چلیں گے 2 کے بتانے سے 2 رہنما بنائیں گے تو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے فرمایا کہ 2 پیروں کا مرید کبھی فلاح نہیں پا سکتا. فلاح نہ پانے کا مطلب کیا ہے؟ سلوک کی منزل کبھی نہیں طے کر سکتا، کیونکہ فلاح سے مراد ایصال ہے سلوک کے معنی میں. تو یہ جو 2 کی بیعت منع ہے، یہ اس کا تعلق بیعت سلوک سے ہے، بیعت ایصال سے ہے. بیعت برکت کیا تھی؟ اچھوں کی نقل بھی اچھی. بیعت برکت کیا تھی؟ نسبت قائم کرنا. تو ذرا مجھے بتائیے، اگر ایک سے نسبت قائم کرنا اچھا ہے تو 2 سے قائم کرنا برا کیوں ہے؟ کیا خرابی لازم آ رہی ہے اس سے؟ شرعی اعتبار سے کوئی خراب ہے کہ ایک نیک آدمی سے میں نے نسبت اپنی قائم کر لی، دوسرے سے قائم کروں تو یہ غلط بات ہے. بھائی نہ جانے کس کی نسبت مجھے فائدہ دے دے، یہ تو اسی پر ہے نا. تو جتنوں کی زیادہ نسبت ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ برا ہے. تو یہ جو احکام ہے کہ ایک وقت میں ایک کی بیعت، یہ بیعت سلوک کے لیے ہے. بیعت برکت کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب یہ منع ہے، اور منع ہونے کی وجہ بتائے کوئی، اگر کوئی منع کرتا ہے تو جتنے مرضی سے بیعت کرو،
نسبت ہی ہے یہ. کرو نسبت قائم سب سے کرو, جو اللہ والا ملتا ہے اس سے نسبت قائم کر لو. کس نے منع کیا؟ اور یہاں پر فیض کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں خوف خدا آ رہا ہے, آپ عبادات کی طرف رغبت کر رہے ہیں, تو اس لیے کہا نا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, جس کی صحبت تمہیں اللہ کی یاد دلائے, جو خوف خدا تمہارے دل میں پیدا کرے, وہ اس کی صحبت اختیار کرو, اس سے نسبت قائم کرو. یہ تمہارے فائدے کے لیے. اور اس کے لیے کوئی افراد کی کثرت ضروری نہیں ہے کہ جناب ہزاروں مرید ہوں, لاکھوں مرید ہوں, کروڑوں مرید ہوں تو ہم کہیں آؤ وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے حضرت. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین کا کام رجل فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو اب اگر کسی کی شہرت زیادہ ہو تو یہ اس کی مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. معیار شریعت ہے. تو میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب فتاوی رضویہ کے 25 صفحوں کے اندر سے بیان کیا ہے, کوئی ایک بات بھی باہر کی نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے. تو آپ اس کو خود پڑھیں, سمجھیں. خلاصہ یہ کہ بیعت کی 2 قسمیں ہیں, بیعت سلوک جس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں, ایصال بھی کہتے ہیں, دوسری بیعت برکت اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. تو یہ 2 مختلف قسم کی بیعتیں ہیں, ان دونوں کے مختلف احکام ہیں, ان کی مختلف شرائط ہیں. بیعت سلوک کے اپنے معاملات ہیں, بیعت برکت کے اپنے معاملات ہیں. اور آج جو فی زمانہ بیعتیں ہیں وہ سب کی سب میرے معاملہ جو خبر ہے وہ بیعت برکتیں ہیں, بیعت سلوک ایک کی بھی نہیں ہے. اور آج مرید کو کیا کہہ دیا, وہ تیری آخرت جو ہے نا وہ پیر سے وابستہ ہے. بھائی پیر سے کیوں وابستہ ہے؟ ایک نسبت قائم کی ہے اس لیے کہ فائدہ ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں بھی ہو سکتا. ہر انسان کو اس کے اعمال کا معاملہ ہے. اگر پیر صاحب جہنم میں جائیں گے تو اس کے پیچھے آپ نہیں جائیں گے, خدا نہ خاصہ. اگر کوئی پیر غلط ہے, وہ جہنم میں گیا اور آپ نے بالفرض اس سے بیعت کی کر بھی لی تھی, تو کیا وہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جاؤ گے؟ یا وہ جنت میں جائے گا تو لازمی آپ کو لے کر جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جناب وہ پیر کے ساتھ میری آخرت وابستہ, بھائی پیر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, وہ تو سلوک کے معاملات ہو کیونکہ پیر سے منسلک ہوتے تھے, کیونکہ وہاں تو پیر کے کہے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں رکھا جاتا تھا, تو اس کا تعلق اس سے ہوتا تھا. آج نہ جانے پیروں کو ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے, ما فوق الفطرت. کوئی پیر صاحب ہیں جو سال میں ایک دفعہ اپنی جھلک دکھا رہے ہیں, لوگ ان کی زیارت کرتے سمجھتے ہیں لوگ جنت کا ٹکٹ مل گیا, وہ بیعت کر لی, اس کا مطلب سمجھ لیا چلو بھائی ہم تو جنتی ہو گئے. ایسا نہیں ہے, عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فلاں سے مخالفت, او وہ اپنے پیر کے مخالف کی بات سن لی. آج کل یہ بھی ہے نا, او جی تم فلاں مقصد کے لیے گئے, تمہارے پیر صاحب تو منع کرتے ہیں وہاں جا, تم کیسے چلے گئے؟ تو بھائی وہ بیعت سلوک نہیں ہے, بیعت نسبت ہے. ایک سے نسبت ہے تو دوسرے سے بھی نسبت ہو سکتی ہے. آج کل ہر پیر اپنے دائرے کو تنگ کر رہا ہے نا, وہ اسی لیے. اگر اللہ کے لیے ہوتا معاملہ تو گھوڑے آزاد ہیں, جا جانا ہے جا بھائی, تیری ہم سے نسبت ہے, جس سے مرضی جا کر نسبت قائم کر, اپنی آخرت کو سدھار, جو شریعت کے معاملات کے دائرے میں ہے کر سارے کام. اب یہاں کیا ہے, میرے سلسلے کا جو معاملہ ہے وہ میرے طریقے پہ چلے گا, میری تنظیم میں چلے گا, میری تحریک میں چلے گا, میرے مدرسے میں چلے گا, میرے اس میں چلے گا. یہ میرا کیا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. اللہ نے تم کو یہ عزت دی تھی, تم اس کو اپنی ذاتی وہ بنا کر بیٹھ گئے, پھر اس کی جاگیریں بن گئی ہیں, پھر نسل در نسل کا معاملہ چل رہا ہے. یہ موروثیت, یہ سب, یہ خرابی کیا ہے؟ آج کوئی بڑے سے بڑا مرید ہو, نیک پرہیزگار عالم متقی سب کچھ ہو, لیکن حضرت اس کو خلافت نہیں دیں گے. کس کو دیں گے؟ نالائق بیٹے کو. یہ ساری زندگی کچھ نہیں کیا, نہ دین کا نہ دنیا کا.
لیکن خلافت اس نالائق کو ملے گی. کیوں بھائی؟ یہ کوئی وراثت تو ہے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم تو مال کی میراث نہیں چھوڑتے، علم کی میراث چھوڑتے ہیں. جس نے لے لیا اس کا حصہ بڑا ہے، کہیں سے بھی ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ جو موجودہ پیری مریدیاں ہیں، آج اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. جو اچھے پیر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اغراض نفسانی صاف دکھ رہی ہیں، اپنے گرد گھما رہے ہیں، اپنے دائرے میں چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہو؟ فلاں کے پاس کیوں چلے گئے؟ فلاں کا بیان کیوں سن لیا؟ فلاں کے پروگرام میں کیوں چلے گئے؟ فلاں کی تنظیم میں کیوں شمولیت اختیار کر لی؟ فلاں سے یوں کیوں کر لیا؟ بھائی یہ کہنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ دین کے خلاف ہے تو بالکل آپ بولو، لیکن اگر دین کے مطابق ہے تو آپ کو کسی کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ آپ کو سلوک کے راستے پہ تو چلا نہیں رہے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی میرے سلوک پہ چل رہا ہے تو اس لیے بھائی کسی اور کے سلوک پہ نہ جا ورنہ تیری منزل کھوٹی ہو جائے گی. ایسا تو کوئی ہے نہیں. جب ایسا ہے نہیں تو پھر جب ایک نسبت ہی کی بات تھی تو نسبت دوسرے سے قائم ہونا کیوں بری ہے؟ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نسبت قائم کر رہا ہے؟ کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے یہ آپ نے کام نہیں کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا. جب اپنی ذات کے لیے کیا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں کے پاس جائے گا تو میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے، میری جو واہ ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے او فلاں کے اتنے مرید. بعض ایسے بھی پیر ہیں نا جو کوئی نذرانے لیتے نہیں ہیں، وہ بھی فقط ہے بھی وہ تو دیتے ہیں. تو حضور والا وہ بھی جیب سے نہیں دیتے، وہ بھی کسی ایسے پیر ایسے مرید کے ہی پیسے ہوتے ہیں جو سامنے دکھا کر نہیں دے رہا. حضرت اپنی کوئی ذاتی کمائی تو کرتے ہی نہیں ہے جو اپنی جیب سے دیں گے. وہ بھی کسی اور پیر مرید نے دیے تو وہ چھپا کر انہوں نے اس کو دے دیے. اچھی بات ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ حضرت خود اپنا کام کہاں سے چلاتے ہیں؟ سوال تو یہی ہے نا. تو اپنی کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا مال کی بھوک ہوتی ہے، کچھ کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے، کچھ کو اقتدار اور طاقت کی بھوک ہوتی ہے. یہ ساری ایک انسان ہے جس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں، اس کو پیسے کوئی اثر نہیں کرتے. لاکھوں کروڑوں ہیں، تم اس کو 1 لاکھ بھی دے دو گے وہ خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مالدار آدمی ہو، کوئی عالم جا کر اس کے ہاتھ چوم لے، یوں پھول جائے گا وہ. بعض ایسے ہیں ہمارے سرمایہ دار، علماء جا کر اس کے ہاتھ چومتے ہیں. اب در حقیقت یہ اس کے ہاتھ نہیں چوم رہے، وہ اس قائد اعظم کو چوم رہے ہیں. اور وہ بھی چما رہے ہیں، وہ خوش ہے بابا، اور دیکھو فلاں حضرت میرے ہاتھ چومتے ہیں. اور نہ تو عالم نہ تو کوئی اور دینی منصب. جاہلوں کو شوق چڑھ گیا ہے، علماء ہمارے آگے پیچھے گھومے. اسی لیے جب کوئی عالم لفٹ نہیں کراتا تو وہ یار یہ بڑا متکبر ہے. جو عالم ہوگا الحمدللہ وہ اپنی عزت نفس برقرار رکھے گا. جو فراڈی ہوتے ہیں وہی جا کے ہاتھ چومتے ہیں، پھر وہ ان کو چونا لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں او جی علماء بڑے خراب ہیں، علماء نے دیکھو ہمارے ساتھ ایسا کیا. او بھائی جن کو تو نے ہاتھ چوموائے تھے انہوں نے چونا لگایا تجھے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا نا، جو مکھن لگاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے. تمہیں مکھن تو نظر آ رہا ہے، وہ چاقو نظر نہیں آ رہا. وہ مکھن دیکھنے ہی نہیں ہوگا چاقو کو. تو بس جب چاقو لگ گیا تو پھر شکوا کا ہے. تو جو اہل اللہ ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، وہ الحمدللہ کبھی نہ امیروں کے دروں پہ جاتے ہیں نہ ان کی بیجا رعایت کرتے ہیں. جو حق ہے وہ حق بیان کرتے ہیں. تو یہ آج بیعت کے حوالے سے چند باتیں جو علماء بھی جس آج کے جو ہمارے جو فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، سندیں لے کر فارغ ہیں، مسئلہ یہ پڑھتے نہیں ہیں.
اچھا نہ یہ باتیں ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، فتح رضویہ بعض نے لے لیا، لے کے رکھ لیا. تو آپ یہ 21ویں جلد ہے، صفحہ 480 سے لے کر 495 سے لے کر 520 تک یہ آپ مطالعہ کریں. اگر کوئی میری بات آپ کو غلط لگتی ہے، میں نے کوئی بات غلط کہی تھی، تو آپ بالکل مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی فتح رضویہ تو یہ کہہ رہا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے. یہ میری ویڈیو بھی جا رہی ہے، سننے والے بھی اگر کوئی میری بات کو کرنا چاہیں تو بالکل میں حاضر ہوں. اور الحمدللہ میں پوری شر و بست کے ساتھ اور پوری کشادہ دلی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. جو میں نے سمجھا ہے ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. نہ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی اور. میں نے ایک عمومی بات کی ہے. اب ہر شخص کے ہاتھ میں یہ ترازو ہے، جس سے بھی بیعت ہے یا جس سے بیعت ہونا چاہتا ہے اس کو اس ترازو میں تول لے. عقیدت کی پٹی اتار کر حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. میرا کام صرف سامنے لانا تھا. وما علینا الا البلاغ. عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کنویں کے گرد ہی گھومے جا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، گھومتا رہے. لیکن جو اچھے پیر ہیں ان کی قدر کرو. جو 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں یہ بھی آج غنیمت ہے، اور اصل میں علماء کو اس کام میں آگے آنا چاہیے. اور الحمدللہ استاد محترم فقیہ العصر مفتی ابو بکر صدیق شاذلی دامت اللہ العالی وہ شخصیت ہے کہ علماء کو اس کام میں آگے بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو باقاعدہ ذکر و اوراد بھی سکھائے جاتے ہیں، وظائف بھی سکھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 سال آپ کی تربیت پوری ہوتی ہے، تصوف کی باقاعدہ آپ کو تربیت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد استاد صاحب باقاعدہ ان تمام طلباء جنہوں نے یہ تمام چیزیں پوری کی ہوتی ہیں ان سب کو خلافت عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی جاؤ اپنے علاقے میں جا کے کام کرو. تم اگر عالم پیر نہیں بنے گا تو یہ جاہل پیر بن جائیں گے. انہوں نے یہ اتنا نقصان پہنچایا ہمیں. آج دیکھو نا بڑے بڑے، میں نے کہا کون خلافتیں دیتا ہے؟ اچھا پہلے بزرگوں کا کیا ہوتا تھا؟ آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لو. دستار بندی ہوئی تو جی فلاں فلاں سے بیعت ہوئی اور انہوں نے ان کو خلافتیں دی. آج مجھے بتاؤ کون سے پیر صاحب ہیں جو ان علماء کو خلافتیں دیتے ہیں؟ کسی سلسلے کے بزرگ کا بتا دو مجھے کہ بھئی ان کے مدرسے میں ایک 8 سال لڑکے نے تعلیم حاصل کی، سب کچھ سیکھا، اور وہ پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، دستار بندی کر دی اور ساتھ میں خلافت کی سند بھی دے دی. اونلی ون کوئی ہے صاحب؟ ایک بھی نہیں ہے. قسم توڑنے کے لیے بھی نہیں ہے کوئی. لیکن استاد محترم الحمدللہ ہے کہ جو متخصصین کو باقاعدہ سکھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ ان کو خلافت کی سند بھی دیتے ہیں کہ جاؤ اور اب جا کر تم خود یہ کام کو عام کرو. 4 شرطیں تم میں پائی جاتی ہیں، تم یہ کام کرو آگے جا کر. اس جاہل پیروں کا توڑ صحیح پیر ہی کریں گے. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو جب معاشرے میں اچھے پیر آ جائیں گے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اپنی ذات کے گرد نہیں گھمائیں گے، ان کو اپنی ذاتی کمائی تصور نہیں کریں گے، اللہ کا فضل مانیں گے، تو ہی جا کر یہ سدھار آئے گا. اور ابھی آپ چھوٹے ہیں، کام شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے پیر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کریں کام جا کر، اور اخلاص نیت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ کرے، صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین. وما علینا الا البلاغ المبین.